اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کے تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم فہم عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے نور علم سے اللہ رب العالمین ہم سب کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ایک صورت مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر اور تعارف وہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج جو ہماری ترتیب کے ساتھ چلنے والی وہ صورت مبارکہ سورۃ اللقمان ہے۔ سورہ لقمان 21ویں پارے میں موجود ہے، اور گزشتہ پروگرام میں سورۃ الروم کا ذکر سنا، اور اس کے بعد سورۃ اللقمان ہے۔ سورۃ اللقمان میں چونکہ اللہ پاک کے ایک نیک بندے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ ان کا ذکر خیر ہے، اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اس کے حوالے سے بیان پورا موجود ہے۔ اور اس سورت کا جو سبب نزول ہے، جس کو شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں، کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ لقمان کا کیا واقعہ تھا، اس کے بیٹے کا کیا واقعہ تھا، یعنی یہ پوری بات پوچھی آپ سے۔ تو اللہ پاک نے سورۃ لقمان نازل فرما دی، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ نصیحتیں بھی بیان ہوئیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، اور پھر دیگر بھی احکامات اور ایمان لانے کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے وہ سب کچھ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا۔ ویسے تو یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، سوائے 3 آیات مبارکہ، بعض نے 2 بیان کی، بعض نے 3 بیان کی، ان 3 کے علاوہ بقیہ سب مکی صورت ہے۔ اور مکی صورتوں میں ایک مرکزی مضمون وہ لوگوں کو شرک سے باز رکھنا، شرک سے دور کرنا، اور اللہ کی الوہیت وحدانیت پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان، یعنی ایمانیات سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ مکہ مکرمہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں بکثرت ان کا بیان۔ پھر ساتھ ساتھ قیامت اور قیامت کے بعد کے احوالات، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی کیفیت، احوال، اور اس کا یقینی ہونا، ان عقائد کو مکی صورتوں میں بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہی کچھ بیان ہوا، انشاءاللہ ان مضامین پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے شروع میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں فلاح و کامیابی حاصل کرنے کے تمام تر سامان موجود ہیں۔ نیک لوگ اس کا دامن مضبوطی سے تھام کر گمراہی سے اور اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ نیز یہ کتاب حکمت کے انمول خزانوں سے مالا مال ہے، لہذا مومن کو اسی حکمت و دانش میں مشغول ہونا چاہیے، اور اسے چھوڑ کر فضول قسم کے قصے کہانیوں میں لگے رہنا یہ مومن کی شان نہیں، بلکہ قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہمیں تھام کے رکھنا ہے اور مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے
کچھ اوصاف مختلف جگہوں پر مومنین کے اوصاف بیان کیے، ان کی شانوں کو بھی بیان کیا، رب تعالیٰ نے انہیں جو انعامات دیے ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بنا، یعنی وہی کامیاب ہوئے، فلاح پائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو نماز قائم رکھنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، وہ ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پائیں گے، وہی کامیابی۔ دیگر چیزیں بھی اس میں ساتھ ساتھ بیان کر دیا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ ایمان رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کا یہ خوبصورت وصف ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کہ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ایمان والوں کا وصف ہے، انہی کا انداز اور انہی کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین پھر انہیں حقیقی طور پر وہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں، اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا بھی ایک شان نزول ہے۔ ایک شخص تھا نضر بن حارث، وہ شخص دیگر ممالک کے اندر تجارت کے لیے جایا کرتا تھا، تو وہاں سے کچھ ایسی کہانیوں کی، قصوں کی کتابیں، رسائل یہ لے کر آ گیا اور پھر آ کے مکے کے لوگوں کو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ تمہیں یہ پہلے کے انبیاء کے واقعات قصے سے یہ بیان کرتے ہیں، او میں تمہیں ایران کے بادشاہوں کی فلاں کی کہانیاں سناتا ہوں، فلاں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ تو یوں لوگوں کو اس نے اپنی طرف کچھ مشغول کیا، تو اللہ پاک نے اسے یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والا، لہو الحدیث، فضول کاموں، فضول باتوں میں اور کہانیوں کی طرف یہ ایسا لے جانے والا عمل ہے کہ جس نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک لیا، اللہ کی آیتیں سننے اور سمجھنے سے روک لیا۔ تو اس کی مذمت میں یہ آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی کیونکہ لوگوں نے اس کی کہانیاں سن کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق بنا لیا، قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق بنا لیا، تو اس پر یہ چیز بیان ہوئی۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی آیتوں کا مذاق بنانا یہ کفار اور مشرکین کا عمل تھا، مسلمانوں کا یہ شیوہ کبھی نہ رہا ہے نہ ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں، آج کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کی آیتوں کو، روزوں کو، عبادات کو، نماز کو، اذان کو، بہت سی چیزیں اس میں مذاق کے طور پہ داخل کرتی ہیں، مذاق کے طور پہ۔ یعنی مسلمانوں سے یہ امید کبھی نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ مسلمان ہو کر آیتوں کو مذاق بنائیں گے، نمازوں کا مذاق بنائیں گے، وہ روزوں کا مذاق بنائیں گے۔ لیکن آج کل ہے سے احکام شرع کا مذاق بنایا جاتا ہے، مسائل کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا، یعنی اللہ کے احکام کو، آیات کو انہوں لوگوں نے مذاق بنا لیا، ان کی مذمت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ انداز مسلمانوں کا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے، قرآن مجید، فرقان حمید یا اسی طرح نماز، روزہ، یہ وہ ایسی چیزیں کہ ان کی معدلت تحقیر ہو، اہانت ہو، ایسے مذاق ان کے ساتھ اٹیچ کیے جائیں تو ان کے احکامات بہت سخت بیان کیے گئے۔ اور بعض تو ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن پر باقاعدہ کفر کے فتوے ہیں کہ اس نے نماز کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور روزوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کے مذاق مسخری سے وہ ضرور بچانا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں لہو الحدیث کہا گیا، تو لہو الحدیث سے مراد یہ ہر وہ کام کہ جو آدمی کو، انسان کو کھیل کود اور غفلت میں ڈال دے، ایک تشریح یہ بھی کی گئی۔
اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ لہو الحدیث سے وہ ساز و سامان جنہیں آلات موسیقی کہا جاتا ہے، آلات موسیقی، وہ اس کے ساز و سامان وہ مراد ہے۔ تو چاہے کوئی آدمی ایسے قصے کہانیوں کی کتابیں یا آلات موسیقی ایسی چیزیں، یہ سب کے سب اس کی تشریح اور وضاحت یہ لہو الحدیث والی آیت مبارکہ اس پر بیان کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تو یہ آلات موسیقی ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو توڑنے کے لیے، اور آج مسلمانوں نے اس کو روح کی غذا سمجھا ہوا ہے، آج لوگوں نے اس کو روح کی غذا سمجھا ہوا ہے کہ موسیقی ہے یہ روح کی غذا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ اس امت میں زمین میں دھنسنا، مسخ ہونا، آسمان سے پتھر برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ ارشاد فرمایا جب گانے والیوں اور موسیقی کے آلات کا ظہور ہوگا اور شراب کو سر عام پیا جائے گا۔ تو فرمایا اس امت میں بھی یہ ہوگا کہ دھنس جانا بھی ہوگا، مسخ ہو جانا بھی ہوگا، آسمان سے پتھر برسنا بھی ہوگا۔ علمان الحفیظ۔ تو لہذا اس طرح کے کاموں سے ناظرین کرام وہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن کا یہ واضح اس پر حکم موجود ہے۔ آیت نمبر 12 جس میں باقاعدہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ ان کا ذکر ہوا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو نسب بیان کیا گیا وہ ہے لقمان بن ناعور یا باعور بن ناحور بن تارخ، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت لقمان حضرت ایوب کے بھانجے ہیں، جبکہ کچھ اور نے بیان کیا کہ حضرت ایوب کی خالہ کے یہ بیٹے تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگوں میں فیصلہ کرتے تھے، اور پھر جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر انہوں نے فتویٰ دینا موقوف کر دیا تھا، اور ان سے ہی رہنمائی کے لیے بھیجتے اور انہی سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ ان کے نبی ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اختلاف ہے۔ بہرحال اکثر علماء اسی طرف ہی گئے ہیں کہ آپ حکیم تھے، اللہ کے منتخب بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، نیک برگزیدہ بندے تھے، لیکن نبی نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ پاک سے محبت تھی اور اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ پاک نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے، 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے، اس میں ایک حضرت لقمان حکیم، دوسرے حضرت نجاشی، اور تیسرے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں آگے ان آیات مبارکہ کی طرف کہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کیا میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، شرک بڑا ظلم ہے، گناہ کا کام ہے۔ یہاں ناظرین کرام سب سے مقدم جو نصیحت فرمائے گی وہ عقائد سے متعلق کہ عقیدے کی درستگی اور پھر اس کے بعد اعمال،
شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. یعنی جو شخص دنیا میں شرک کے ساتھ چلا گیا، مشرک ماد اللہ ہوا، وہ اس کی کوئی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے گا معاف فرمائے گا. شرک معاف نہیں کرے گا. شرک یعنی اللہ کی ذات و صفات میں اس جیسا کسی اور کو ماننا. اللہ کی ہی عبادت کی جاتی ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اب کوئی معاذ اللہ دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھے تو یہ بھی شرک. تو شرک کی تعریف بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بعض لوگ ناسمجھی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک شرک کہہ دیتے کہ یہ شرک ہوا. وہ کیسے شرک ہوا؟ شرک تو کہتے ہی ہیں کہ اللہ جیسا کسی اور کو مان لینا. میں ایک سادے سے لفظوں میں کہوں، انبیاء کرام کی تعظیم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام کے کلمات، آپ سے عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار، تو آپ کسی عام نارمل بندے سے بھی پوچھیں کیا معاذ اللہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نبی پاک اللہ کے خاص بندے ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے سردار ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں. اس بات میں تو کوئی ایسی شرک والی بات نہیں. تو اس لیے شرک کی تعریف سمجھنا بھی بہت اہم اور ضروری، اور یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے. ظاہر ہے جب اس پر گفتگو ہوگی تو ہی تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلی جو نصیحت کی نا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سے بچو، شرک بہت بڑا گناہ ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اگلی نصیحت فرمائی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری طرف لوٹنا ہے. یہاں پر والدین کے ساتھ احسان مندی کرنا، اور بالخصوص ماں کا تذکرہ کیا کہ جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے شکم میں بچے کو اٹھایا، اور پھر 2 سال تک دودھ پلانے کی جو مدت ہے، پھر یہ مشقت، یعنی پہلے شکم میں اٹھانا یہ مشقت، اس کے بعد ولادت مشقت، پھر ولادت کے بعد دودھ پلانا، یہ ایک مشقت اور تکلیف کا کام ہے. اور پھر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. یعنی رب نے اپنے شکر کے بعد جو شکر کا حکم دیا وہ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا دیا. اس آیت مبارکہ میں ماں کی تکلیفوں کو جو بیان کیا گیا وہ 3 اعتبار سے بیان کیا گیا. کمزوری در کمزوری، پھر اس کے بعد پیٹ میں اٹھانا، پھر دودھ پلانا. تو یہ 3 طرح کے زیادہ تکلیف والے کام بیان کیے گئے. اور یوں ماں کو خدمت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ سامنے آیت رکھیں اور وہ حدیث سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے آ کے عرض کیا کہ میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں. کہا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں. کہا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں. اور اس کے بعد جب 4تھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ، تمہارا باپ. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں 3 بار ماں کا فرمایا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، پھر فرمایا تمہارے باپ کا. باپ کے بھی کوئی کام نہیں ہے، احسانات بھی کم نہیں، اور باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک یہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. ایسا نہیں ہے کہ باپ کو بالکل ایک سائڈ پہ ڈال دیا، سارے مشورے، میٹنگ، ہر چیز بات چیت ماں سے. باپ سے بات نہیں کر رہے، باپ سے بات نہیں کر رہے، باپ سے بس اتنا آپس کا وہ دوری قائم کر دی ہے کہ یا ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے یا ویسے ہی اہمیت نہیں دیتے لوگ. اور باپ اپنا بڑھاپا بعض اوقات باہر گلی میں، بازار میں، برگر والے، ٹھیلے والے، فلاں کے پاس بیٹھ کر یہ سارا دن کی اس کی مصروفیت. میں ان کی بات کروں جو ایسا کرتے ہیں، ہر کوئی ایسا نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو باپ کو بالکل اہمیت نہیں دیتے. تو اس لیے ماں کے بھی درجے ہیں، باپ کے بھی درجے ہیں. انشکر لی ولوالدیک، ارشاد فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو.
اپنے والدین کا شکر ادا کرو. ہاں جہاں شریعت نے ترجیح بیان کی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ماں کو رکھے اور بالکل یا باپ کو چھوڑ دیں، یا باپ کو رکھے اور ماں کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو دونوں کو جنت کے دروازے بھی قرار دیا، دوزخ کے دروازے بھی. اب تمہاری مرضی ہے، یعنی جس کو تم اختیار کرتے ہو. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. رب کی رضا وہ باپ کی رضا میں. تو اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ ناظرین کرام وہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی دے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر سورہ لقمان کے پر بھی مزید ہی ہمارا یہ کچھ آیات مبارکہ اور جو نصیحتیں رہتی ہیں انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے.